نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد البرهان الرشيد والفرقان الحميد انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، بادہ کشان میں خانہ ولایت و نبوت، قرآن مجید برہان رشید سے سورہ یونس سورہ مائدہ کی 2 آیات بینات طیبات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. گزشتہ جمعۃ المبارک میں حضرت امام حسن بن علی بن ابی طالب ان کا ذکر پاک آپ نے سماعت کیا. آج انشاءاللہ العزیز ان کے بیٹے، ان کی نسل کا ایک فرد فرید، ایک مرد وحید جسے زمانہ داتا علی جویری کے نام سے یاد کرتا ہے، حضرت علی بن عثمان غزنوی حجویری جلابی اور سما لاہوری آپ کی بارگاہ ولایت کے اندر انشاءاللہ آج کا جمعہ عقیدتاً محبتاً پیش کیا جائے گا. بغیر کسی تمہید کے قرآن پاک کی اس آیت پر گفتگو کرتے، لیکن وقت کی قلت ہوتی ہے، اس لیے اگر صرف آیت پر گفتگو کریں تو جو اصل آج کا موضوع ہے وہ رہ جائے گا. لیکن اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. جو آیت میں نے سورہ مائدہ کی پڑھی ہے آپ کے سامنے، یہ قرآن پاک ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ اپنے کلام میں کسی کا محتاج نہیں،
وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کی ناراضگی کے سبب وہ اپنا کلام نہیں کرتا، جو اس کے جی میں آتا ہے وہ کلام کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ، بے شک انما کلمہ حصر، کلمہ حصر، آپ حصار باندھتے ہیں نا آیت الکرسی پڑھ کے اپنے آپ کی حفاظت کرنے کے لیے، دائرہ کھینچ دیتے ہیں، کلمہ حصر یعنی اس دائرے کے اندر اپنے آپ کو بند کرتے ہیں تاکہ کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو، یہ کلمہ حصر ہے۔ معصور بھی اسی سے ہے، انما بے شک ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی اللہ ہے۔ ولی کا کیا معنی ہے؟ بہت سارے لغت کے اندر اس کے معانی درج ہیں۔ ولی کا معنی محب ہے، ولی کا معنی محبوب ہے، ولی کا معنی ناصر ہے، ولی کا معنی منصور ہے، ولی کا معنی آقا ہے، ولی کا معنی نگران ہے، ولی کا معنی چارہ ساز ہے، چارہ گر ہے، ولی کا معنی دوست ہے، ولی کا معنی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، کارساز ہے، بہت سارے معنی ہیں، کوئی ایک معنی بے شک لے لیں۔ تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے۔ اگر دوست بنانا ہے، دوست مانا لیں گے تو پھر سب سے بہترین دوست، بہترین رفیق اللہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت ہے، آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، اللہم بالرفیق الاعلی، یہ کلمات آپ کی زبان اطہر پر ہیں۔ اور اگر اس کا معنی مددگار، حاجت روا، مشکل کشا کیا جائے تو پھر انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے۔ اب قرآن و سنت کے جو معانی ہیں، اس کی تصریحات ہیں، توجیحات ہیں، یہ کس سے قبول کی جائیں گی؟ حضرت امام ربانی، قندیل نورانی، رمز حقانی، سر یزدانی، الشیخ احمد سرہندی المعروف مجدد و منور الفسانی قدس سرہ سبحانی، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن و سنت سے وہ مفاہیم، وہ معانی جو علماء اہل سنت نے استخراج کیے ہیں، جو علماء اہل سنت نے ان قرآن کے معانی اور مفاہیم کو سمجھا ہے، وہ معانی اور مفاہیم جو انہوں نے بیان کیے ہیں وہ قابل حجت اور قابل تقلید ہیں۔ ہر عقل مند کا معنی، ہر کہ میں کا معنی یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو علماء اہل سنت نے، علماء اہل سنت کون ہیں؟ یہ وہ جماعت ہے اہل سنت جس کو نبی پاک نے تیار کیا ہے، صحابہ نے تیار کیا ہے، تابعین تیار ہوئے ہیں، تبع تابعین تیار ہوئے ہیں، اور ان کی خالص پہچان کیا ہے؟ وہ علماء جو داتا الاجویری کو ماننے والے ہیں، خواجہ اجمیری کو ماننے والے ہیں، مجدد الفسانی کو ماننے والے ہیں، بہاؤالدین زکریا ملتانی کو ماننے والے ہیں۔ اور پھر جب بھی حضرت امام ربانی ان علماء کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ایک جملہ لکھتے ہیں ان کی شان میں، شکر اللہ سعیہم، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اس کا اجر عطا فرمائے۔
اگر کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ صرف اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی کارساز ہے، حقیقتاً اللہ رب العزت ہی سب کچھ، حاجت روا بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی ہے، لیکن قرآن پاک کو پڑھیں آپ، مدبرات امر، یہ کن کے بارے میں کہا گیا ہے جو نظام چلاتے ہیں ساری کائنات کا؟ یہ اللہ رب العزت کے مدبرات امر. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ فرشتے ہیں، وہ عباد ہیں، وہ اللہ کے بندے فرشتے ہیں جو ساری کائنات کا نظام چلاتے ہیں. تو اگر فرشتے کائنات کا نظام چلا سکتے ہیں تو جو ایمان والے مومن فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہیں. حدیث پاک ہے کہ عام فرشتوں سے عام مومن افضل ہے، عام فرشتوں سے عام مومن افضل ہے، اور پھر خاص فرشتوں سے خاص مومن افضل ہیں. اور اسی لیے ایک بندہ خاص ہے جو سارے فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. ابو بکر صدیق کہتے ہیں، ایسا خاص الخاص بندہ ہے وہ. تو ایک نظریہ ہے کہ صرف اللہ ہی اللہ ہے، باقی کوئی حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں. اور یہ نعرے دیواروں پر لکھے جاتے ہیں. دیواروں پر لکھنے سے مسلک نہیں پھیلتے، عقیدے نہیں بنتے. عقیدہ بنتا ہے قرآن سے، حدیث نبوی سے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے. پھر بات اتنی ہوتی، آگے گول دائرہ آتا، فل سٹاپ آتا، آیت ختم ہو جاتی، لیکن نہیں ہوئی. کھولیں قرآن پاک کو، پڑھیں، غور کیا کریں قرآن پاک کے اندر. جب آیت ختم ہوتی ہے تو آگے ایک دائرہ لگ جاتا ہے نا، لگتا ہے نا. کیا مطلب ہے اس کا؟ آیت ختم. لیکن یہاں آیت ختم نہیں ہوئی. انما ولیکم اللہ ورسولہ، ورسولہ، صرف اللہ ہی تمہارا ولی نہیں، اللہ کا رسول بھی تمہارا ولی ہے، تمہارا مالک ہے، آقا ہے، نگران ہے، حاجت روا ہے. اور اگر صرف اللہ اور اللہ کے رسول تک بات ہوتی تو پھر دائرہ لگ جاتا، بس بات ختم. دائرہ پھر بھی نہیں لگ رہا. اس کا مطلب ہے کہ بات آگے چل رہی ہے، کنٹینیو ہے، آگے بات بیان کی جا رہی ہے. والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں وہ بھی تمہارے ولی ہیں. امانہ آپ نے کرنا ہے سارا اس کا. جو ایمان والے ہیں وہ بھی تمہارے ولی ہیں. آگے ایمان والوں کی نشانی بیان کی ہے. الذین، جو ایمان والے ہیں ان کی نشانی کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز پڑھنے والے ہیں، قائم کرنے والے ہیں. نماز قائم کرنے والے ہیں، صرف پھینکنے والے نہیں، نماز وہ قائم کرنے والے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. اور کس حال میں وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں؟ وہم راکعون، اگر کوئی سائل، اگر کوئی مانگنے والا وہ آ جائے اور رکوع کی حالت میں ہوں تو اس حالت میں بھی وہ صدقہ و خیرات کر دیتے ہیں. یہ اس کا سادہ سا عام مفہوم ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. ایک بات آپ کے ذوق لیے کر دیتا ہوں. حضرت امام ابو بکر جساس صاحب احکام القرآن، اس امت کے بہت بڑے مفسر، جو قرآن پاک کے اندر احکام کی آیات ہیں، ان میں ایک کام حضرت ملا جیون امبیٹوی نے کیا ہے، تفسیرات احمدیہ. انہوں نے احکام کی آیات کو جمع کیا ہے. احکام سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی توحید کے بارے میں عقیدہ، نبیوں اور رسولوں کی رسالت کے حوالے سے عقیدہ، پھر فرشتوں کے حوالے سے جو عقائد ہیں،
پھر آگے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حلال ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے احکام ہیں جو اللہ رب العزت نے حکم جاری کیے ہیں، اور بندہ مومن پر وہ حکم ماننا اس کے ایمان کا تقاضا ہے، حصہ ہے۔ اسی طرح حضرت امام ابو بکر جساس نے جو احکام القرآن لکھی ہے، تفسیر لکھی ہے، آپ کا ایک ذوق ہے۔ آپ نے جو قرآن پاک کی تفسیر کی ہے، ہر بندہ اپنے علم کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق، جو اس کا ذہنی اپروچ ہوتی ہے اس کے مطابق وہ قرآن پاک سے اس سمندر سے موتی لیتا ہے۔ جن کا صرفی نحوی ذوق ہوتا ہے وہ صرفی نحوی انداز میں قرآن کی تفسیر کرتے ہیں اور ان سے صرف نحو کے موتی لیتے ہیں۔ جن کا ادب کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ ذوق ہوتا ہے وہ بلاغت کے حوالے سے تفسیر لکھتے ہیں۔ جن کا تصوف کا ذوق ہوتا ہے، روحانیت کا ذوق ہوتا ہے، وہ روحانیت کے حوالے سے قرآن سے موتی اخذ کرتے ہیں، جیسے تفسیر مدری ہے۔ اور ان کا جو ذوق ہے تفسیر اس احکام القرآن کا، ابو بکر جساس کا، ان کا ذوق ہے قرآن پاک ایز اے بک آف لا، قانون کی کتاب، احکام کی کتاب۔ ان کا یہ ہر آیت سے اللہ رب العزت کا حکم اور اس کے احکام بیان کرتے ہیں۔ آپ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول۔ اللہ رب العزت نے اپنا نام لکھا ہے یہاں، اللہ اس کا اس میں جلالت، اس میں جلالت، اپنا نام اس میں اعظم وہ لکھا ہے، لیکن اپنے نبی کا، اپنے رسول کا منصب ظاہر کیا ہے، نام نہیں لکھا۔ منصب رسالت اس کا اظہار کیا ہے، نام نہیں لکھا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حضرت امام ابو بکر جساس بیان فرما رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنا نام لکھ دیا، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور آگے لکھ دیتا انما ولیکم اللہ و محمد، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے اور محمد تمہارے ولی ہیں، لیکن رسالت کا، منصب کا ذکر کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور نبی پاک کا جو منصب رسالت ہے یہ بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اگر لفظ محمد لکھا جاتا، اس میں محمد لکھا جاتا، تو کہنے والے کہہ سکتے تھے کہ جب تک وہ 63 سالہ زندگی میں محمد جیسی زندگی گزارتے رہے ہیں تب تک وہ حاجت روا رہے ہیں، تب تک وہ حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں۔ لیکن آپ نے، اللہ رب العزت نے رسالت کا، منصب کا ذکر کیا ہے، جب سے میرا رسول ہے تب سے حاجت روا ہے، اور جب تک رسول رہے گا حاجت روا رہے گا۔ جب سے وہ رسول ہیں، کب سے رسول ہیں اور کب تک رسول رہیں گے؟ وہ ازلی رسول ہیں اور ابدی رسول ہیں۔ ابھی انبیاء کو نبوت اور رسالت کے تاج نہیں پہنائے گئے، انبیاء کو، رسولوں کو نبوت اور رسالت کے تاج نہیں پہنائے گئے۔ ہمارا آقا، ہمارے مولا، تاجدار مدینہ اس وقت بھی منصب رسالت اور نبوت پر فائز تھے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ یہ آیت ہے، یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ آپ ازلی ہیں۔ جب عالم ارواح میں تمام انبیاء کو، رسولوں کو جمع کر کے نا، اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں
سارے نبیوں کو جمع کیا اور ان سے پختہ عہد لیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقًا، میثاق کہتے ہیں پختہ وعدے کو، عہد کو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اللہ فرماتا ہے تم مجھ سے وعدہ کرو، پختہ وعدہ کرو انبیاء سے، جب میں تجھے کتاب اور شریعت دوں، جب تمہاری شریعت چل رہی ہو، تمہاری احکام چل رہے ہوں، تمہارے سروں پر نبوت کا تاج ہو، رسالت کا تاج ہو، تم تخت نبوت اور رسالت پر براجمان ہو، این اس وقت ثم جاءکم رسول، میرا رسول آ جائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اس محبوب پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. اپنی نبوتیں، رسالتیں، کتابیں، شریعتیں بند، اب اس نبوت اور رسالت کا پیغام چلے گا. تو آپ ازلی ہیں، ابدی ہیں. اور جب سارے نبی کل قیامت کے روز اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اپنی امتوں کو لے کر یہ کہیں گے آؤ کسی اور کے پاس چلتے ہیں، تو اس وقت سارے نبی اور رسول جمع ہو کر جس رسول کی بارگاہ میں آئیں گے اسے نبی آخر الزمان کہتے ہیں. وہ ہمارا نبی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ایمان والے جو نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وہ مومن ہیں. جو پوری نماز بھی نہیں پڑھتے اور پھر زکوٰۃ بھی نہیں دیتے تو بے شک اپنے آپ کو مومن کہتے رہیں، لیکن قرآن انہیں مومن نہیں کہتا. بس اتنا کافی آپ کے لیے. اور وہ کون ہیں ایمان والے جو نماز بھی 5 نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، 5 نمازیں پوری 5، اور زکوٰۃ بھی پوری دیتے ہیں. کروڑ کی زکوٰۃ بنتی ہے، 10 بوریاں آٹے کی دے کر جان چھڑاتے ہیں. انہیں بھی غور کرنا چاہیے. ان ولیوں میں سے عبد من عباد اللہ، ولی من ولی اللہ، اولیاء اللہ، ایک ہستی ہے جسے علی بن عثمان حجویری کہتے ہیں. آج ان کا ذکر پاک کریں گے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، آپ حضرت امام حسن کی اولاد سے ہیں. آپ کے بیٹے، آپ کے صاحبزادے حضرت زید، پھر آگے اس نسل سے آپ چلتے ہیں. اور حضرت امام حسن کے صاحبزادے، ان کی 9 واسطوں سے حضرت داتا علی حجویری کا سلسلہ نسب یہ حضرت امام حسن تک پہنچتا ہے. اور 9 ہی واسطوں سے سلسلہ طریقت، بیعت کا سلسلہ، یہ حضرت مولا کائنات شیر خدا قاسم ولایت، قاسم ولایت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے. حضرت علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ آپ مذہباً مسلکاً حنفی ہیں. مذہباً مسلکاً آپ حنفی ہیں. کیا مطلب اس بات کا؟ آپ حضرت امام ابو حنیفہ امام الائمہ، امام اعظم، ان کے مقلد ہیں، تقلید کرنے والے ہیں. ان کی تقلید کرنے والے ہیں. یہ تھوڑی شان ہے حضرت امام ابو حنیفہ کی کہ ان کے ماننے والوں میں ایک داتا علی حجویری ہیں.
کوئی ایک داتا علی اجویری جیسا تو پیش کرے نا بندہ. آپ مسلکن انفی ہیں، مشربن آپ جنیدی ہیں، امام الطائفہ حضرت جنید بغدادی کے مریدوں کے مرید ہیں آپ، اور وطنن آپ غزنوی حجویری جلابی ہیں وطنن، اور مسکنن آپ لاہوری ہیں. آپ کا سلسلہ طریقت، آپ حضرت داتا علی اجویری، آپ مرید ہیں حضرت ابو الفضل ختلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ مرید ہیں حضرت امام حسری کے، وہ مرید ہیں حضرت ابو بکر شبلی کے، حضرت ابو بکر شبلی مرید ہیں حضرت جنید بغدادی کے، اور حضرت جنید بغدادی مرید ہیں حضرت سری سختی کے. 3 واسطوں سے آگے یہ سلسلہ حضرت امام حسن بصری، پھر ان سے حضرت مولا علی، اور پھر نبی پاک تک پہنچتا ہے. یہ حضرت سری سختی کون ہیں؟ ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، اور ان کا مرتبہ اور مقام اگر جاننا ہے تو اتنی بات کافی ہے کہ وہ جنید بغدادی کے پیر و مرشد ہیں، جنہیں امام الطائفہ کہا جاتا ہے، اولیاء کا امام کہا جاتا ہے حضرت جنید بغدادی کو. ان کے پیر و مرشد ہیں. طریقت کے اندر ایک مسئلہ ہے استقامت کا. استقامت ایک مقام ہے، اور صوفیاء نے، علماء نے لکھا ہے کہ الاستقامت و فوق الکرامہ، کرامت جو ہوتی ہے اس سے اوپر کا درجہ استقامت ہے. یعنی کہ جو چیز انسان کو ملے پھر اس پر وہ ڈٹ جائے، جم جائے، استقامت اختیار کرے. یہ سورہ ہود، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیبتنی سورہ ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے. سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے. اور کس آیت پر آپ کا اشارہ ہے؟ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، جو آپ کو بات دی جا رہی ہے، اس پر آپ ڈٹ جائیے، استقامت اختیار کیجئے. فرماتے ہیں کہ اس آیت کا اتنا بوجھ ہے مجھ پر کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکام دیے گئے ہیں، آگے احکام شریعت کو پہنچانا، یہ مجھ پر اتنا حاوی ہوئے ہیں کہ اس آیت نے مجھے کمزور کر دیا ہے، بوڑھا کر دیا ہے. اور علماء نے لکھا ہے جو آپ کی داڑھی مبارک کے بال سفید ہو گئے تھے وہ اسی وجہ سے ہوئے تھے. شیبتنی سورہ ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے. اللہ استقاموا علی الطریقۃ، دوسرے مقام پر جو لوگ طریقت میں آتے ہیں انہیں چاہیے کہ طریقت کے اندر استقامت پیدا کریں. ہر دروازے پر نہ جائیں، نویں نویں نہ یار بنائیے، وانگ کمینے لوکاں، یک در گیر محکم گیر. یہ حکم دیا جا رہا ہے. استقامت ایک مرتبہ ہے، اور جو صاحب استقامت ہوتے ہیں ان کا درجہ کرامت والوں سے اوپر کا ہوتا ہے. کرامت سے اوپر کا درجہ ہے، یہ عام درجہ نہیں ہے. کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، کبھی آگے کبھی نہ آئے. نہ، استقامت
ایک مرتبہ ہے، مقام ہے، اور حضرت شری سختی اس کو ایک مثال کے ساتھ، ایک حقائق کے ساتھ سمجھاتے ہیں استقامت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر پر نکلا اپنے گھر سے، تو اس وقت کے سفر پیدل ہیں، گاڑیاں نہیں ہیں، پیدل سفر ہیں۔ تو کہتے ہیں میں سفر کرتا کرتا ایک صحرا سے گزر رہا تھا، تمازت ہے آفتاب کی، سفر کی تھکان ہے، تو میں نے دیکھا ایک درخت ہے، اس کے نیچے میں بیٹھ گیا تھوڑی دیر سستانے کے لیے، تھوڑا سا میں نے کھانا وغیرہ لیا، پانی پیا، اور پھر اپنی تھکان کو دور کرنے کے لیے، اگلے سفر کی تیاری کے لیے میں اس درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ مجھے نیند آ گئی، بیدار ہوا، تو اب دور دور تک کوئی بندہ بشر نہیں ہے، صرف ایک ہی درخت ہے جس کے نیچے میں آرام کر رہا ہوں۔ تو میں اٹھ کر بیدار ہوا، وضو کیا، بیٹھا، تو مجھے آواز آئی کن مثلی، میری مثل ہو جا، تو میری مثل ہو جا، میری طرح ہو جا۔ آپ نے ادھر دیکھا کوئی بندہ نہیں، دوسری طرف دیکھا کوئی بندہ نہیں، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی بشر نظر نہیں آ رہا، کوئی آواز دینے والا، کہنے والا نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ پھر بیٹھ کے، پھر آواز آئی، پھر آپ نے دیکھا، پھر کوئی آواز دینے والا نہیں۔ تیسری مرتبہ جب آواز آئی نا، تو آپ نے محسوس کیا کہ یہ آواز مجھے درخت سے آ رہی ہے، یہ آواز درخت سے آ رہی ہے۔ تو آپ نے درخت سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو کہہ رہا ہے میری مثل ہو جا، تیرا مطلب کیا ہے کہنے کا؟ تو کہتے ہیں کہ درخت مجھ سے کلام کر رہا ہے، تو کہہ رہا ہے تو میری مثل ہو جا، میری طرح ہو جا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ وہ آپ کہتے ہیں کہ درخت نے مجھے کہا کہ دیکھ، میں لوگوں کو راحت دیتا ہوں، سکون دیتا ہوں، میرے نیچے لوگ آرام کرتے ہیں، میری چھاؤں کے نیچے بیٹھتے ہیں، اور مجھ سے وہ آکسیجن لیتے ہیں، اپنی حیات کا سامان کرتے ہیں، پھر مجھ پر پھل لگے ہوتے ہیں، پھول لگے ہوتے ہیں، وہ پھل اور پھول لیتے ہیں، اور ان پھلوں کو اتارنے کے لیے مجھ پر پتھر مارتے ہیں، پھلوں کو اتارنے کے لیے، اور میرے جسم سے پھولوں کو نوچنے کے لیے وہ اپنے ہاتھ استعمال کرتے ہیں، میرے جسم کا حصہ وہ اتارتے ہیں۔ تو اتنی تکلیف دینے کے باوجود میں ان کو راحت دیتا ہوں، سکون دیتا ہوں، گلا شکوہ نہیں کرتا، انہیں آکسیجن دیتا ہوں، پھول بھی دیتا ہوں، پھل بھی دیتا ہوں۔ وہ پتھر مارتے ہیں اور میں انہیں سکون دیتا ہوں، پھل دیتا ہوں۔ تو کن مثلی، میری طرح ہو جا تو بھی۔ لوگ تجھے تکلیف دیں، نقصان دیں، تیرے بارے میں باتیں کریں، تو لوگوں کو راحت کا سامان مہیا کر۔ آپ نے بات سنی، سن کر تو پھر بھی یہ بھی تو امام الاولیاء تھے، جو جنید بغدادی کے پیر و مرشد تھے نا۔ تو آپ فرمانے لگے اچھا بات تو نے بڑی اچھی کی ہے، مجھے بڑی اچھی نصیحت کی ہے، لیکن یہ بتا کہ لوگوں کو تو پھل دیتا ہے، پھول دیتا ہے، چھاؤں دیتا ہے، راحت و آرام دیتا ہے، آکسیجن دیتا ہے، لیکن تو آگ کا ایندھن کیوں بنتا ہے؟ آگ کا، لکڑیاں کاٹی جاتی ہیں درخت سے، لکڑیاں کاٹ کے پھر اس سے آگ جلائی جاتی ہے، تو پھر تجھے آگ میں کیوں بھیجا جاتا ہے؟ آگ میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ تو آگ کا ایندھن کیوں بنتا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ درخت اور جھک گیا نیچے، کہنے لگا میرے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، راحت دیتا ہوں، پھل دیتا ہوں، پھول دیتا ہوں، لیکن ایک میرے اندر خامی ہے، جس خامی کی وجہ سے، جس غلطی کی وجہ سے، جس کمزوری کی وجہ سے میں آگ کا ایندھن بنتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ میرے اندر استقامت نہیں ہے، جس طرف کی آواز چلتی ہے اس طرف ہو جاتا ہوں۔ جس طرف اس طرف ہو جاتا ہوں، ادھر سے آواز ادھر ہو گیا ہوں، ادھر سے آواز ادھر ہو گیا ہوں۔ بس ایک خامی ہے جس سے جہنم کا ایندھن بنتا ہوں، وہ حضرت شری سکتی، وہ داتا علی جویری کے پیر و مرشد ہیں۔ حضرت داتا علی جویری کی زندگی مختصر انداز میں
دو حصے میں تقسیم کرتے ہیں ہم. ایک ہے لاہور سے آمد سے پہلے کی زندگی اور ایک ہے لاہور کے آنے کے بعد کی زندگی. 401 یا 400 ہجری یہ آپ کی ولادت ہے. 4تھی صدی ہجری. غزنی میں اجویر اور جلاب میں آپ پیدا ہوتے ہیں 400 اور 465 کے اندر لاہور میں آپ کا وصال ہے. یعنی 63-64 سالہ آپ کی زندگی مبارک ہے حضرت داتا علی اجویری کی. والدہ کا جو گاؤں ہے غزنی کے اندر وہ حجویر ہے اور والد کا جو گاؤں ہے وہ جلاب ہے. جلاب یا جلاب جو دونوں میں سے ایک لفظ لے لیں آپ. تو والدہ کی شہر کی وجہ سے گاؤں کی وجہ سے آپ کو حجویری کہتے ہیں. علی بن عثمان، عثمان کے بیٹے علی، عثمان کے بیٹے علی. کچھ لوگ کہتے ہیں بڑا جھگڑا ہے ان کے اندر، عثمان اور علی کے اندر. کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے عثمان اور علی کے اندر. نہ وہ پہلے والی عثمان اور علی کے اندر جھگڑا ہے اور نہ ہی آج کے عثمان اور علی کے اندر جھگڑا ہے. یہ تمہارے اپنے جھگڑے ہیں بد نصیبی کے. سنی جو ہوتا ہے وہ عثمان کو بھی مانتا ہے علی کو بھی مانتا ہے، ایک کو نہیں، دونوں کو مانتا ہے. وہ ابو بکر کو بھی مانتا ہے، عمر فاروق کو بھی مانتا ہے، وہ صحابہ کو بھی مانتا ہے، اہل بیت اطہار کو بھی مانتا ہے. والدہ کی وجہ سے آپ حجویری اور والد کی وجہ سے آپ جلابی کہلاتے ہیں. اور ابو الحسن علی بن عثمان، آپ کی ولادت کس دور میں ہوئی ہے؟ حضرت ابو الحسن خرقانی کا دور مبارک ہے جو آپ کا دور ولایت ہے. اس دور میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے. اور سلطان محمود غزنوی اس کی حکومت کا دور ہے جس دور میں حضرت داتا علی اجویری غزنی کے اندر حجویر کے اندر پیدا ہو رہے ہیں. سلطان محمود غزنوی. ظاہری بادشاہت سلطان محمود غزنوی کی ہے اور باطنی بادشاہت حضرت ابو الحسن خرقانی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سرخیل امام، باطنی حکومت ان کی ہے. اس دور میں حضرت داتا علی اجویری وہاں پیدا ہو رہے ہیں. اور یہ سلطان محمود غزنوی کون ہے؟ جب ہندوستان پر حملے ہو رہے تھے تو 6 حملے اس نے کیے ہیں. سلطان محمود، تاریخ پڑھیں اپنی بر صغیر پاک و ہند کی. 6 حملے اس نے کیے ہیں وہاں غزنی سے آ کر ہندوستان پر حملے کیے، لیکن ہر حملہ کامیاب نہ ہوا، ناکام ہوا، واپس چلا گیا، مقصد کو نہ پا سکا. تو 7ویں مرتبہ اس نے ارادہ کیا کہ میں کسی بزرگ کی دعا لے کر جاؤں. اور وہ سلطان محمود غزنوی حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ کے آستانے پر، آپ کی درگاہ پر بادشاہ آیا. حضرت امام ربانی فرماتے ہیں دنیا دار کے گھر سے کھانا کھانا اس کی بارگاہ میں حاضری دینے سے بہتر ہے کسی درویش کی بارگاہ کی خاکروبی کی جائے. یہ حضرت امام ربانی کہہ رہے ہیں. یعنی دنیا دار کے دروازے پر جانے سے بہتر ہے کسی اللہ والے کی بارگاہ کی، اس کے آستانے کی خاک روبی، اس کے آستانے پر جھاڑو دیا جائے، یہ اس سے بہتر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہاں سے تمہیں دنیا کی دولت ملے گی اور کسی اللہ والے کے آستانے کی خاک روبی سے تجھے جنت کا درجہ ملے گا.
اللہ کا قرب ملے گا تجھے۔ سلطان محمود غزنوی نے ارادہ کیا کہ ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں آپ اس وقت کے سلطان وقت یعنی کہ مرجع خلائق تھے، سارے اولیاء سارے علماء آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے۔ وہ بھی آیا تو جب آستانے پر آیا بادشاہ تو درویشوں نے، یہ درویش بھی بڑے بے نیاز لوگ ہوتے ہیں، اس درویش نے بائے روک دیا سلطان کو، آپ رکو، پہلے میں اجازت لوں گا، اگر اندر سے اجازت ملے گی پھر آپ کو لے کر جاؤں گا۔ اس کو تھوڑا سا ملال بھی آیا کہ میں بادشاہ ہوں، سلطان ہوں، حکومت چلا رہا ہوں، اور یہ مجھ سے ایک دربان۔ اس نے کہا اچھا پھر ایسے کر، ایک رکن ساتھ لیتا جا، تم ایک رکا ساتھ لیتا جا، جا کر اندر دینا۔ آپ نے سلطان محمود غزنوی نے کاغذ نکالا، اس پر ایک جملہ لکھا، در در درویش دربان باید، در در درویش دربان باید۔ یہ سلطان محمود غزنوی نے اس کاغذ پر اپنے ہاتھ سے لکھا اور پیغام بھیجا کہ پیغام کیا بھیجا، کہنے لگا کہ درویش کے در پر دربان نہیں ہوتے، پہرے دار چوکی دار نہیں ہوتے، در در درویش دربان باید۔ وہ خادم آپ کی بارگاہ میں اس کا رکا لے کر دیا اور اجازت طلب کی کہ وہ باہر آیا ہے، سلطان آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ آپ نے رکا دیکھا، مسکرائے تو فرمایا اسے اجازت دو، اندر آئے۔ وہ اندر آیا، چہرے پر تھوڑا ملال بھی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے لکھا ہے در در درویش دربان باید، یہ بات تیری ٹھیک ہے، لیکن اب تو بھی سن، بباید کہ سگے دنیا نہ آید۔ سبحان اللہ، بباید کہ سگے دنیا نہ آید۔ فقیروں کے دروازے پر درویش اور دربان نہیں ہوتے، لیکن ہم رکھتے ہیں تاکہ دنیا کا کتا اندر نہ آئے۔ آپ فرماتے ہیں ہاں ویسے تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن دنیا کے کتوں کو دور کرنے کے لیے درویش اپنے دروازوں پر درمان رکھتے ہیں کہ دنیا کا کتا اندر نہ آئے۔ پھر آپ نے پوچھا یہ بتا کیوں آیا ہے، کیا مقصد تیرا؟ تو کہنے لگا کہ 6 حملے کر چکا ہوں، ہندوستان پر فتح نہیں ہو رہی، تو فتح کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ دعا فرمائیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اس کی عاقبت محمود کر دے، الہی عاقبت محمود کرد۔ محمود نام تھا نا اس کا، محمود کی عاقبت محمود کر دے، اچھی کر دے، اور جو بلا اس پر آنے والی ہے اس بلا کو دور کر دے، اور ساتھ اپنا جبہ دیا، یہ لے جا حملہ کر، اللہ تجھے کامیابیاں دے گا۔ اور اس نے حملہ کیا، کامیابی نظر نہیں آ رہی تھی، اگلے دن حملہ کرنا تھا، رات کے وقت سیری کے وقت اس نے جبہ آگے رکھا حضرت ابو الحسن خرقانی کا۔ کہتے ہیں ان جبوں کے اندر کیا ہے، تمہیں کیا پتا جبوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا جبہ آئے نا، تو جو آنکھیں غم میں سفید ہو جاتی ہیں نا، ان میں بصارت واپس آتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ جبہ رکھ کے دعا کی، یا اللہ اس جبے کے صدقے فتح عطا فرما۔ اللہ نے فتح عطا فرمائی، ہندوستان فتح ہوا، سومنات فتح ہوا۔ واپس گیا، حاضری دی اور عرض کیا کہ میں نے جبہ رکھ کے دعا کی تھی،
تو سومنات فتح ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ تو اس جبے کے مرتبے اور مقام کو نہیں جانتا. اگر تو دعا کرتا نا سارا ہندوستان یہ سارے کا سارا فتح ہو جائے تو اس جبے کے صدقے اللہ تجھے سارے ہندوستان کی حکومت دیتا. یہ وہ حضرت ابو الحسن خرقانی ہیں جس دور میں حضرت داتا علی اجویری پیدا ہوئے ہیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 5ویں صدی ہجری کا دور ہے آپ کا, اور حضرت داتا علی اجویری کا 4تھی صدی ہجری کا دور ہے. اور حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں داتا علی اجویری کا دور پاتا, علی بن عثمان کا دور پاتا, تو وہ اس درجے کے بزرگ ہیں, اس درجے کے شیخ ہیں کہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا. غوث پاک کوئی عام شخصیت نہیں ہے, جن کی ولایت 4 دانگ عالم میں ان کی ولایت کا سکہ چل رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اگر میں علی اجویری کا دور پاتا تو عبد القادر جیلانی اپنی تربیت کے لیے, اپنی منازل طے کرنے کے لیے علی اجویری کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیتا. یہ وہ حضرت داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آپ نے اپنی ابتدائی زندگی 431 ہجری میں, یعنی کہ جب آپ کی عمر 30 سال کی ہوئی, 31 سال کی ہوئی, تو آپ اپنے وطن کو چھوڑ کر آپ لاہور میں تشریف لائے. حضرت داتا علی اجویری جب آپ اپنے وطن میں تھے نا, تو اپنی تعلیم وہاں حاصل کی انہوں نے اپنے بزرگوں سے, اپنے اساتذہ سے, اپنے پیر و مرشد سے. تو ایک دن سلطان محمود غزنوی کے دربار میں ایک ہندو جوگی, یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مفسر قرآن اور ہماری اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم شیخ حضرت یعقوب چرخی آپ کی تفسیر چرخی اہل علم کے ہاں موجود ہے, جانتے ہیں اہل علم, آپ کی تفسیر ہے تفسیر چرخی. حضرت یعقوب چرخی جنہوں نے رسالہ ابدالیہ لکھا ہے, آپ نے رسالہ ابدالیہ کے اندر یہ بات نقل کی ہے. حضرت علامہ یعقوب چرخی ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگ ہوئے ہیں. محمود غزنوی کے دربار میں ایک ہندوستان سے ایک علم والا اور استدراج والا, سمجھتے نا استدراج, جس کے پاس شیطانی طاقت ہوتی ہے نا, اس شیطانی طاقت کا نام استدراج ہے. اور جس بندے کے پاس رحمانی طاقت ہوتی ہے, ولی کے پاس, اس کے پاس جو اللہ کی طاقت ہوتی ہے اسے کرامت کہتے ہیں, اسے کرامت کہتے ہیں. شیطان کی طرف سے حمایت ہو تو استدراج, اللہ کی طرف سے حمایت ہو تو کرامت, اور اگر نبی کے لیے ہو تو معجزہ, نبی کے لیے ہو تو معجزہ, ولی کے لیے ہو تو کرامت. علم بھی رکھتا ہے اور استدراج بھی رکھتا ہے. وہ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں آیا, اس نے کہا کہ جو ہمارا نظریہ ہے, ہمارا عقیدہ ہے, جو ہمارا ایمان ہے وہ درست ہے, ہمارا عقیدہ درست ہے, آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے. تو سلطان محمود غزنوی نے غزنی کے اندر بڑے بڑے علماء کو دعوت دی کہ آپ آؤ, اس کے ساتھ مناظرہ کرو, بات کرو. تو دوسرے دن مجلس لگی, غزنی کے بڑے بڑے علماء وہ تشریف لائے, اس جوگی کے سامنے بیٹھے, لیکن اس نے ان میں سے کسی کو بات نہ کرنے دی. اتنا وہ حاوی تھا علم کے حوالے سے اور شیطانی قوت کے حوالے سے. جو بھی اس سے بات کرتا وہ ایسا محبود کرتا, ایسا اس کا منہ بند کرتا, وہ آگے بات ہی نہ ہوتی. یہ جو شیطانی قوت رکھنے والے ہوتے ہیں نا, ان کے پیچھے جنات شیطان کی قوتیں ہوتی ہیں جو عام بندوں کو مرعوب کر دیتی ہیں. ان کے سامنے کھڑے ہونے والا صرف عالم کھڑا نہیں ہوتا,
بلکہ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو علم بھی ہوتا ہے اور اس کے پاس ولایت بھی ہوتی ہے. اس کے پاس ولایت بھی ہوتی ہے. وہ ایسے لوگوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی حمایت شدہ ہوتے ہیں, ان کی طرف سے جن کو حمایت ملتی ہے. جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کے سامنے باطل دب جاتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں, ان کو اللہ رب العزت وہ قوت دیتا ہے. اگر آپ نے اس دور میں پچھلے جو ماضی قریب گزرا ہے اس کا اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو مرزا غلام احمد قادیانی جانتے ہیں آپ, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, ٹھیک ہے نا. احمدی جو ہیں کافر ہیں سارے, یہ نبی پاک پر باب نبوت بند کر دیا گیا ہے. آپ نبی آخر الزمان ہیں, خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد کوئی کسی حالت میں بھی نبی ذلی طور پر ہو, بروزی طور پر ہو, تشریعی طور پر ہو, کسی حالت میں بھی کوئی نبی اپنی شریعت لے کر, اپنے احکام لے کر نہیں آ سکتا. اگر عیسیٰ علیہ السلام, وہ ان کا اعتراض ہے, اگر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے, نبی بن کر نہیں آئیں گے, نبی پاک کا امتی بن کر آئیں گے, امتی بن کر آئیں گے. تو اس نے دعوی نبوت کیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, نبی ہوں, مجھ پر وحی آتی ہے. کیا کیا وحی آتی ہے یہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے سب کچھ. تو اب بڑے بڑے علماء اس کے سامنے بیٹھنے سے قاصر تھے. جب بھی کوئی عالم بیٹھتا تو وہ اس کو محبوط کر دیتا. پھر ایک ہستی جن کے پاس علم نبوت بھی تھا, ولایت نبوت تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت تھی, جنہیں ہماری زبان میں پیر میر علی گولڑوی کہا جاتا ہے. ولایت کی قوت بھی اور علم کی قوت بھی, دونوں چیزیں جہاں جمع ہوئی ہیں اسے حضرت پیر میر علی گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں. آپ نے کہا کہ میں تیرے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. یہ جو جہاں مینار پاکستان ہے نا آج, اس جگہ یہ سٹیج لگا اور مینار پاکستان سے دور آگے رابی چلتا ہے. تو آپ نے اس کا دعویٰ قبول کیا, اس کے سامنے بیٹھنے کی حامی بھری کہ میں تیرے ساتھ مناظرہ بھی کروں گا, مباحثہ بھی کروں گا, جو تو چاہے گا تیرے ساتھ بات کروں گا میں. تو بیٹھ کے دونوں, تو آپ نے کہا کہ تو بہتی باتیں نہ کر, ایسا کرتے ہیں تو اپنا قلم رکھ, میں اپنا قلم رکھتا ہوں. میں نبی نہیں ہوں, اپنے نانا کا ادنا امتی ہوں, اور تو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. تو اپنا قلم رکھ, میں اپنا قلم رکھتا ہوں. ہاتھ نہیں لگانا, صرف زبان سے کہنا ہے. جس کے کہنے پر قلم لکھنا شروع کر دے وہ سچا. اب جہاں اللہ رب العزت کی حمایت اور نبی پاک کی حمایت جس کو حاصل ہو, وہاں دنیا دار کتے کیا کر سکتے ہیں. اس نے کہا نہیں, بات کرتے ہیں کوئی. آپ نے فرمایا اچھا باتوں میں تو لوگوں کو الجھائے گا نا, ایسا کرتے ہیں 2-3 باتیں طے کر لیتے ہیں. یہاں سٹیج لگا ہوا ہے, سارے لوگ موجود ہیں, یہ راوی چل رہا ہے ساتھ, یہاں سے تھوڑا دور ہے. تو بھی راوی کو حکم دے اور میں بھی دیتا ہوں, راوی اپنا رستہ چھوڑ کر ہمارے سٹیج کے قریب سے گزرے. ہمارے سٹیج کے قریب سے گزرے, پاس سے اپنا رستہ چھوڑ دے. وہ دریا, جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, ان کی حکومت اللہ کی ہر چیز پر ہوتی ہے. دیکھیں نا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے نیل کے اندر خط نہیں پھینکا اپنا, کہا کہ اگر تو کسی دنیا والے کے حکم سے چلتا ہے تو نہ چل, اور اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر چلنا شروع کر. اسی وقت نیل کے پانی پھوٹا اور چلنے لگا. آپ نے فرمایا کہ تو پہلے کہہ, اگر تو نہیں کر سکتا تو پھر میں نبی نہیں ہوں, نبی پاک اپنے آقا مولا کا ادنا امتی ہوں. میں کہوں گا راوی یہاں سے چلے گا.
اچھا یہ تو نہیں کر سکتا، اور یہ نہیں کہا. دیکھیں ایک بات عقیدہ سنیں کہ کوئی بھی عالم جو ہے، حضرت امام ابو حنیفہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی اگر جھوٹے نبی سے اس کی نبوت کی دلیل مانگتا ہے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. جو دلیل مانگتا ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. مومن کا اتنا پختہ عقیدہ ہونا چاہیے، اگر ایک طرف لاکھ دلیلیں ہوں تو وہ رد کر دے اور نبی پاک کو آخری نبی مانے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ تو اگر دریا کو لے آئے گا تو میں تجھے نبی مان لوں گا، نہیں، یہ نہیں فرمایا آپ نے. فرمایا تو یہ کام نہیں کر سکتا، تجھ سے یہ کام نہیں ہوگا. ہاں میں نبی پاک کا ادنا امتی ہوں، غلام ہوں، ان کا بیٹا ہوں، میں کہوں گا تو میرے کہنے سے دریا آ جائے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بات نہیں ہے تو دوسری بات کر لیتے ہیں. ایک دوشیزہ نوجوان لڑکی کو لایا جائے، اسے پردے کے اندر رکھا جائے اور حجاب کے اندر، پردے کے اندر، ایک کمرے کے اندر اسے رکھا جائے، اور اس کمرے کے باہر بغیر مس کیے اس نوجوان لڑکی کو، دوشیزہ کو بغیر مس کیے تو کہہ کے وہ نوجوان لڑکی بغیر مس کیے ہوئے مباشرت کے بغیر بیٹے کو جنم دے، اور وہ بیٹا تیری نبوت کی گواہی دے، اور تو یہ نہیں کر سکتا. اور لڑکی لائی جائے، اسے کمرے میں رکھا جائے، پردے میں رکھا جائے، اور میں نبی پاک کا غلام کہوں گا کہ یہ بچہ جنم دے بغیر مباشرت کے، بغیر مس کرنے کے، اور وہ بچہ جنم دے گی اور نبی پاک کی خاتم النبوت ہونے کی گواہی دے گا. وہ سبحان اللہ. تیرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ تو باطل ہے، جھوٹا ہے، اور میں اپنے نبی کا غلام ہوں، نبی نہیں ہوں، نبی کا امتی ہوں، بیٹا ہوں نبی کا. میں کہوں گا تو وہ نوجوان لڑکی صرف کہنے سے، یہ کرامت ہے نا. اگر جبریل امین کی پھونک سے، جبریل امین کی پھونک سے بغیر مس کیے عیسیٰ پیدا ہو سکتے ہیں؟ بولو نا. بغیر نکاح، بغیر کسی مباشرت کے، بغیر کسی مس ہونے کے، صرف پھونک ماری ہے. تو جبریل امین کی پھونک سے روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو سکتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اگر وہ پھونک ماریں تو اس نبی کے توسل اور تصدق سے ان کی پھونکوں کے اندر قوت کیوں نہیں ہے؟ پھر آپ نے فرمایا اچھا تو یہ بھی نہیں کر سکتا. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ فیصلہ کرتے ہیں، یا تو مجھے کھا جا یا میں شیر بن کے تجھے کھا جاتا ہوں. اور علماء نے لکھا ہے آپ کی سیرت کے اندر، جو ہی آپ نے یہ جملے بولے نا کہ یا میں شیر بن کر تجھے کھا جاؤں گا، تو آپ کا چہرہ اور آپ کی گردن مبارک سے وہ شیر کے بال نکلنے شروع ہوئے. تو آپ کے ساتھیوں نے، علماء نے کہا حضور اللہ کی شریعت ہے، نبی پاک کی شریعت ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اور وہ بھاگ گیا. یہ جو ایسے جھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس شیطانی قوتیں ہوتی ہیں، اور جو ولی اللہ ہوتے ہیں، نبی پاک کے امت کی علماء اور ولی ہوتے ہیں، ان کے پاس نبی پاک کی طاقت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی طاقت ہوتی ہے، اور اللہ کی طاقت ہر ایک چیز پر غالب ہے. اب واپس آتے ہیں داتا لجویری کی طرف. یہ میں نے ایک واقعہ رکھا ہے کہ ان لوگوں کے پاس اللہ کی طرف سے قوت ہوتی ہے. تو سلطان محمود کے دربار میں اس جوگی نے دعویٰ کیا کہ آپ کا مذہب غلط ہے، ہمارا مذہب صحیح ہے، اور کسی کو ہمارے سامنے بٹھا دیں. ایک دن مجلس لگی، سارے علماء چپ کر کے چلے گئے، کوئی اس کا جواب نہ دے سکا. تو محمود غزنوی نے اعلان کروایا کہ کوئی اور عالم ہو، کوئی اور قوت رکھنے والا ہو، آئے اور دربار میں اس کے ساتھ بات کرے. دوسرے دن مجلس لگی، ایک نوجوان خوبصورت نور برا چہرہ، داڑھی ابھی پھوٹ رہی ہے تھوڑی تھوڑی، بالکل نوجوان، چہرے پر
ولایت کے آثار. وہ نوجوان مجلس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں اسے بات کروں گا. اس نے تکبر کے ساتھ کہا کہ بڑے بڑے جبے قبا والے آئے تھے, وہ چپ کر کے چلے گئے, تو بچہ ہے ابھی میرے سامنے, تو کیا بات کرے گا؟ فرمایا کہ اچھا چلو دیکھتے ہیں, بات تو کرنا شروع تو. اس نے کہا یہ بچہ کیا بات کرے گا؟ تو اسے استدراج کے ذریعے ہی پھینک دیتے ہیں, چپ کرا دیتے ہیں. تو اس نے اپنے اس استدراجی قوت سے اپنا ہاتھ بلند کیا اور کوئی چیز پکڑی اور کہا کہ اگر تو واقعی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے, تیرے پاس ہے کچھ, تو پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں, بتا میری مٹھی کے اندر کیا ہے. یہ واقعہ لکھنے والی کوئی عام شخصیت نہیں ہے, مفسر قرآن حضرت یعقوب چرخی لکھ رہے ہیں. اس نے کہا کہ بتا میری مٹھی میں کیا ہے, تو بچہ ہے, تجھے کیا پتا میری شان کیا ہے, میرا مقام کیا ہے, اور میری اپروچ کہاں تک ہے, میری پرواز کہاں تک ہے, تجھے پتہ ہی نہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ تو بعد میں بتاتے ہیں نا, میں بتاتا ہوں تیری مٹھی کے اندر کیا ہے. آپ فرمایا کہ سرندیپ کی وادیوں کے اندر, گاؤں کے اندر یہ سیزن ہے, وہاں کے لوگ جو ہری مرچی ہوتے ہیں نا وہ کاٹ کے رکھی ہوئی ہیں, سکا کے وہ پیس رہی ہیں وہاں کی عورتیں. تو نے ان عورتوں سے 2 مرچیں اپنی مٹھی میں لے کر وہ لایا ہے, تیری پرواز سرندیپ تک ہے, اور تیری مٹھی کے اندر 2 مرچیں ہیں سرخ رنگ کی. کھول مٹھی کو. اب وہ کھول نہیں رہا. یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ کچھ لوگ نا اولیاء اللہ کی کرامتیں جب بیان کی جاتی ہیں نا, ان کے مرتبے بیان کیے جاتے, کچھ لوگوں کو بڑی مرچیں لگتی ہیں. اور جو اگلا مہینہ آ رہا ہے نا ربیع الاول کا, اس میں تو اور بھی مرچیں لگنی ہیں. تو آپ نے, میں تیرے ہاتھ کے اندر 2 مرچیں ہیں, کھول مٹھی. اس نے مٹھی کھولی, باقی 2 مرچیں. آپ نے آنکھیں بند کی, ہاتھ اوپر کیا اور فرمایا کہ اب تو بتا میری مٹھی میں کیا ہے, میری مٹھی میں کیا ہے. بتیری کوشش کر رہا ہے, آنکھیں بند کر کے, آنکھیں کھول کے, لیکن کہاں پتہ چلے اسے کہ جہاں ولایت کی پرواز ہے وہاں جادو ٹونے نہیں پہنچتے. بڑی کوشش کے باوجود کہنے لگا مجھے نہیں پتا تیری مٹھی میں کیا ہے. آپ نے اپنی مٹھی کو کھولا, فرمایا یہ دیکھ پھول ہے, جنت سے لے کر آیا ہوں. یہ تو ہمارے داتا علی جویری کا آغاز ہے. یہ ہمارے بزرگ ہیں, آغاز ہے. جب آغاز یہ ہے تو پھر انجام کیا ہوگا؟ لاہور کے اندر کیا مقام ہوگا ان کا؟ حضرت امام ربانی رضی اللہ, آپ کی بارگاہ میں لاہور کے اندر قبر مبارک, اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ اپنے بیگانے سب کہتے ہیں کہ علی حجویری کی اس قبر انور کا معاملہ کیا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں حضرت داتا علی حجویری کی قبر پر, علی حجویری کی قبر پر آیا, مراقبہ کیا. ایک عظیم ہستی ہے, ایک عظیم مرتبے اور مقام والی ہستی ہے, اور میں کیا دیکھتا ہوں کشف کے ذریعے کہ ان کی قبر پر انسان کم ہے اور فرشتے زیادہ ہیں, فرشتوں کا ہجوم زیادہ ہے. اور حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید گنج شکر, آپ کی حاضری کا انداز کیا ہے داتا علی حجویری کی بارگاہ میں کہ آپ, ٹلہ فرید ابھی بھی موجود ہے یہاں, جو لاہور جاننے والے جانتے ہیں, وہاں آپ داخل ہوتے تو اس ٹلہ فرید سے داتا علی حجویری کی قبر تک آپ کونی اور گھٹنوں پر چلتے ہوئے, اور پھر لمبی لمبی سانسیں لیتے, فرماتے مجھے یہاں سے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. بابا فرید کی گلی جنتی گلی, دروازہ وہاں ہے
اور جنت علی اجویری کے قدموں میں ہے. آپ کہیں گے یہ اعتراض کرتے ہیں نا, دیکھیں جی جنت یہاں جنت یہاں. نبی پاک نے اپنی زندگی میں 10 صحابہ کو جنت عطا کی ہے. صرف وعدے نہیں ہوئے, ویسے تو سارے ہی صحابہ جنتی ہیں, لیکن زندگی کے اندر ہی جنت عطا کر دی ہے, وہ 10 عشرہ مبشرہ. اور پھر قرآن کیا کہتا ہے, کہتے ہیں جی اللہ کی جنت, اللہ نے جنت دے دی ہے, اللہ نے جنت بیچ دی ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے خرید لیا, اشترا, ان اللہ اشترى من المؤمنین, اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں کے مالوں کو, ان کی جانوں کو, بان لهم الجنہ, جنت کے بدلے میں. جب آپ بیع و شراء کرتے ہیں نا, خرید و فروخت کرتے ہیں, تو جب خرید و فروخت کرتے ہیں آپ کچھ چیز دیتے ہیں کچھ لیتے ہیں. یہ قرآن ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین, اللہ نے خرید لیا ہے. کیا خریدا ہے؟ مومنوں کے مالوں کو, مومنوں کے جانوں کو. اور دیا کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, جنت کا آگے فروخت کیا ہے. مال اور جان لے لیے ہیں ایمان والوں سے, اور اس کے بدلے میں جنت دے دی ہے. اب جنت ان کی ہے, اللہ نے ان کو جنت دے دی ہے. مالک یہ ہیں جنت کے, خالق اللہ ہے, مالک یہ ہیں, کیونکہ اللہ نے فروخت کر دیا جنت کو. اب بابا فرید کی مرضی ہے اپنی گلی کو جنت بنائیں, یا علی حجویری کی مرضی ہے کہ اپنی قبر کو جنت بنائیں. اور دیکھیں نا نبی پاک کی حدیث پاک ہے, نبی پاک نے فرمایا قبر یہ دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. جو ان اولیاء کو نہیں مانتے, جو ان کی قبروں کو جنت نہیں مانتے, ان کی قبریں جہنم کے گڑھے ہیں, اور ان اللہ والوں کی قبریں جنت کے باغ ہیں, روضۃ من ریاض الجنہ ہیں. کتب فرید ماشاءاللہ. ان ایمان والوں کی قبریں, یہ نبی پاک کی حدیث پاک ہے, قبر یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک. اور کس کی قبر جنت کا باغ ہے؟ جو اللہ والے ہیں, جو مومن ہیں, ان کی قبریں جنت کا باغ ہیں. تو پھر جنت میں ہم کیوں نہ جائیں, ان کے آستانوں پر ہم کیوں نہ جائیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جنت کی خوشبو صرف اہل جنت سونگیں گے, جہنمی جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکتا. اور ان اولیاء اللہ کی قبریں, ان کے آستانے یہ جنت کے باغ ہیں. آپ کہتے ہیں دوسرے لوگ آتے نہیں, وہ کیسے آئیں جنت کے اندر؟ وہ جنت کے اندر کیسے آئیں؟ اللہ انہیں آنے دیتا ہی نہیں. ان کی قبروں پر, ان کے آستانوں پر وہ آئے گا جو جنتی ہوگا, جنتی ہوگا, کیونکہ جنت کی خوشبو جنت والے ہی سونگیں گے. کوئی لاکھ روکے ان کی قبروں پر آنے سے. آج بھی داتا علی حجویری کی قبر دیکھو, ایک ہجوم ہے وہاں, ایک ہجوم ہے وہاں, دن رات رونقیں لگی ہوئی ہیں, آباد ہیں ان کے آستانے. وہ داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو البیان علی رحمت و رضوان کی بات پر بات ختم کرتے ہیں. 3 ہستیاں ہیں, ایک داتا علی حجویری, ایک خواجہ اجمیری, اور ایک مجدد الفسانی. داتا علی حجویری اسلام لانے والے, اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام لانے والے. خواجہ اجمیری اپنی نگاہ سے اسلام پھیلانے والے, اور حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام بچانے والے. کیسا نچوڑ دیا ہے آپ نے
اسلام لانے والے، پھیلانے والے اور بچانے والے۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات جنہوں نے اکبر کے ساتھ مقابلہ کر کے اسلام کو بچایا ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں آج مسلمانوں کی جو مسجدیں آباد ہیں، ممبر و محراب آباد ہے، ہمارے سروں پر اماموں کی سنت ہے، چہروں پر داڑھی کی سنت ہے، قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، میناروں سے اذانیں آ رہی ہیں، اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ فیض ہے حضرت امام ربانی کا، یہ فیض ہے حضرت امام ربانی کا۔ اگر آپ نہ آتے تو آج رحمان رحمان کی بجائے رام رام کرتے ہم۔ یہ فیض ہے حضرت امام ربانی کا کہ انہوں نے یہاں آ کر دین کو بچایا ہے، اور پھر ان کے ان احسانوں پر ہم احسان کا بدلہ کیوں نہ دیں؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ جو اصل لوگ ہوتے ہیں جب ان پر نیکی کی جاتی ہے تو وہ نیکی سے بدلہ دیتے ہیں، اور جو بدطینت لوگ ہوتے ہیں جب ان پر کوئی احسان کیا جاتا ہے تو وہ الٹی چال چلتے ہیں۔ حضرت میاں محمد بخش عارف کڑی اصلاں تے احسان جے کریے تے نسلاں تیک نہیں بھول دے، اصلاں تے احسان جے کریے تے نسلاں تیک نہیں بھول دے، بریاں تے جے احسان کریے تے الٹیاں چالاں چل دے۔ یہ حضرت داتا علی اجمیری کا ہم پر احسان ہے، خواجہ اجمیری کا ہم پر احسان ہے، مجدد الفسانی کا ہم پر احسان ہے۔ انہوں نے ہمیں بتوں سے آگے توڑ کے، جھکنے سے موڑ کے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا سکھایا ہے ہمیں۔ یہ ان کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں۔ برے صغیر پاک و ہند کے لوگ، یہاں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا، یہاں جو اسلام آیا ہے ان اولیاء اللہ لے کر آئے ہیں۔ تو ان اولیاء اللہ کا ذکر پاک جو احسان مند ہے وہی کریں گے، ان کی مخالفت وہ کریں گے جو جن کی نسل خراب ہے، جن کی طینت خراب ہے۔ جو اصل والا ہے وہ احسان مند رہے گا۔ یہ داتا علی اجمیری کا احسان ہے کہ آج ہم مسجدیں آباد کر رہے ہیں، اپنے چہروں کو آباد کر رہے ہیں، اپنے سروں کو سنت سے آباد کر رہے ہیں۔ یہ داتا علی اجمیری کا احسان ہے۔